بس پہلے شریعت میں سو معرفت کا تو کیسے باتا بھئی بالا ہے تو بالا شریعت مانگ طریقہ گنجا رہا تو کیا رے مانگ نکالتا تو خدا کے جلوے نبی میں دیکھو نبی کے جلوے ولی اب کیسا دیکھنا اللہ کو دکھتا کیا اس کی شکل بھی نہیں صورت بھی نہیں کیسا دیکھنا بے شکل کو کیسا شکل دینا بے صورت کو کیسا صورت دیکھنا مگر دیکھنا فی انفسکم افلا تبصرون تمہارے نفسوں میں چھپا ہو کیوں نہیں دیکھتے دیکھنا نہ بہت ہے دیکھنا کیا نہیں دیکھنے کے بھی طریقے ہی نہیں کیا بات ولید بتا دیا میں ہے نا سن لے کرنٹ دکھتا کیا تھرمل پاور میں بنا سو کرنٹ ریچور کو آیا اسے کرنٹ کو دیکھنا تو کیا کرنا دو چیزاں یا تو بلب لگا کو دیکھنا بلب پر نہیں تو شارٹ کر لگ دیکھنا کرنٹ کا یقین آتا ہے نہیں کرنٹ معمولی اے سی ڈی سی تھرمل پاور کا کرنٹ ریچور کو آیا تو اسے دیکھنے کے لیے نسبتا ہونا بلب پھرا تو دکھتا بلب پر نہیں کہا تو کیسا گارنٹی ہے کہ نہیں کی تو شارٹ کر لیا کرنٹ آیا حضرت کہا دکھا رہے مجھے کہا کیسا دکھوں کرا نہیں آیا میرے میں کرنٹ کا تو نہیں نہ میں کیسا مانوں حضرت کرنٹ کہاں دکھاؤ میرے میں آیا رے پھر مجھے بھی دکھاؤ دکھتا نہیں با مجھے پکڑ لے رہے گیا جب مجھے ٹچ کریا تو آیا آ گیا ان اسے پکڑا کتنے پکڑ رہی کہ وقت میں سرکولیشن ہو رہا ہے کرنٹ جا رہا ہے کہ نہیں با معمولی تھرمل پاور کا کرنٹ ایک میں پاس ہوا تو کتنے ٹچ کرتی سب میں جا رہا ہے اسی طرح مدینے کا نوری کرنٹ مدینے کے تھرمل پاور میں بنا بغداد کے ٹرانسفارم میں آیا اجمیر کے ٹرانسفارم میں آ گیا گلبرگہ کے ٹرانسفارم میں آ گیا ریچور کے شیخ میاں میں آ گیا خطبے ریچور میں آ گیا تو کیا کرنا پکڑ لے قادری کرنٹ ہونا بغداد کے ٹرانسفارم والے کو پکڑ لے چشتی ہونا اجمیر کو پکڑ لے کرنٹاں پاس ہوتی دکھتے نہیں پکڑا تو پاس ہوتا ہے کہ نہیں بات یہ نسبت ہے نہیں بغیر اس کے مشکل دیکھو ہے نہیں ہے بے شک اللہ کو بھی دیکھنا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں غوث پاک کی بڑی اہم تعلیم ہے نا سلسلے قادریہ کے مین 4 ٹاپک سرکار غوث پاک کے بنیادی 4 تعلیمات ہیں فرسٹ ہے عدمیت اصلی کو نظر عدمیت میں کیا بھی نہیں میں کہاں تھا کون تھا کیا تھا ہے نہیں عدمیت پر نظر اس کے بعد میں ہے بے ارادہ جینا اپنے ارادے سے کیا بھی نہیں کرنا ہے نا تیسرا کیا ہے تحت امر کام کرنا اپنے ارادے سے کیا بھی نہیں کرنا تابع حکم کے کرنا چوتھا کیا ہے ہر حقدار کا حق ادا کرنا ولی با غوث پاک کا فیصلہ ایسا جیو غوث پاک فرماتے ہیں جیسا غسال کے ہاتھ میں میت مردے کو با کیسا تو نہلا لے الٹا سیدھا کیا کرتا کیا ہم نے نہلانے والے کا ایسا جی اللہ کے ہاتھ میں ایسا تو جی کہ تیرا کوئی ارادہ نہ چلے تیرے ادارے پر اللہ کا حکم چلے وہی ارادہ کر جو اللہ کو راضی کرے وہی تو سن جس سے اللہ کی رضا ہو جائے تیرے نفس پر تیرے دل پر تیرے دماغ پر امر الہی کام کرے اپنے خواہش سے کچھ مت کر وہ کر جو اللہ چاہتا ہے ارادہ اللہ کے تابع خیال اللہ کے تابع ہے کیا نہیں جی تو گویا نفس کی خواہش اللہ کے تابع تو ظاہر میں باطن میں پوری طرح سے اللہ کی کفالت میں چلے جا
اللہ کے حوالے ہو جا، اپنی مرضی سے کچھ کرنا بھی نہیں، کچھ بولنا بھی نہیں، جو اللہ بولنے لگا تھا وہی بولے گا۔ جب اتنا فنا ہو جائے گا تو حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اپنے ارادے سے جب فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بنتا ہے جس سے یہ بولتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا جس سے پکڑتا ہے۔ تو دوستو اللہ ہاتھا پاوا بنتا گا تو کیا یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بنتا؟ ٹھیک، کیا مطلب؟ ہاتھ بننے سے مراد یہ ہاتھ اسی وقت حرکت کرے گا، وہی حرکت کرے گا جس میں اللہ کی رضا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن۔ زبان وہی بولے گی جو اللہ جائز سمجھتا، رسول جائز سمجھتے۔ تو پوری طرح ظاہر باطن میں اس کا کیا بھی نہیں چل رہا، جو بھی چل رہا ہے شریعت۔ انہیں طبیعت کو نہیں جیتا، شریعت کو جیتا۔ طبیعت کو جینے والا نفس کا غلام، شریعت کو جینے والا نبی کا غلام ہے۔ نہیں کیا بات؟ ولی کون کیا رکھتا وہ والا، دھندا رکھا سنے دھندے والا، پھول رکھا سن پھول والا، عطر رکھا سن عطر والا، بچے رکھا سن بچے والا، ہر سانس میں اللہ رکھا سنے اللہ والا۔ پھول کا ملتا پھول والے کنے، کپڑا کا ملتا کپڑے والے کنے، عطر کا ملتا عطر والے کنے، پھر اللہ کا ملتا اللہ والا۔ پھر کہاں اللہ ملتا کہ وہاں چھوڑ کو نگراں ڈگراں گھلیاں پوچھے پھر تو اللہ ملتا ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو اللہ والے کی بارگاہ میں آ جا، اللہ والے کی بارگاہ میں تو آ جا، اللہ والے میں تجھے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، ہے نا دوستو۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ائمہ تفاسیر، ائمہ محدثین، ائمہ فقہ، ائمہ تصوف نے بھی غوث پاک کو خود بے زمان مانا ہے، غوث زمان مانا ہے نا۔ تو غوث پاک اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں، یہ دنیا کا سورج، یہ زمانہ، یہ ٹائم نکلنے سے پہلے بارگاہ غوثیت کی اجازت سے نکل رہا ہے۔ غوث پاک کی خود ابیت ہے نا دوستو۔ تو ہمارے غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 بچے تیار ہو کو نکلتے تھے، جہاں غوث پاک ہر جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے۔ ہر سال غوث پاک کے مدرسے اور خانقاہ سے 3000 بچوں کو ٹریننگ تربیت دے کر میرا غوث تبلیغ کے لیے بھیجتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور غوث پاک کی محفل میں 70,000 کا مجمع رہتا۔ آئیے کیسا لوگ سن رہے کہ پھچے والے ویسا سنتے تھے، مائک تو نہیں تھا نا، یہ غوث پاک کی کرامت ہے نا دوستو بزرگوں۔ تو یہ میرے غوث پاک ہے، اور اللہ نے آپ کو وہ طاقت دیا کہ خزائے مبرم کو بھی بدل دیتے ہیں۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا بیپاری تاجر، غوث پاک کا مرید نہیں دوسرے اپنے پیر کو بولا، حضرت کیا بات آج میں دھندے جانا کو تو اجازت دو گا؟ تو اس کے پیر بولے لوہے محفوظ کو دیکھ کو، بولے تقدیر کو، ولی کے نظر میں لوہے محفوظ ہے۔ میں دیکھا اب آج نکو جا دھندے کو، آج دھندے گا تیرا مرڈر ہوتا، تو دھندے گا تیرا قتل بھی ہوتا، تیرا مال بھی چوری ہوتا، آج نکو جا کہ پیر اس سے تسلی نہیں، نہ بندہ دنیا دار۔ غوث پاک کی بارگاہ میں گا، سرکار کیا بات، میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، میرے حضرت کو پوچھا دھندے کی اجازت دے کو تو نہیں کری، میں کیا کرنا؟ ضرور جا کے پیر نکو گئے، غوث جاؤ کے دھندے کو گیا، خوب کمایا، رات ہو گئی، جنگل میں سویا ہے، اس کی تقدیر میں تو مرڈر تھا نا۔ غوث پاک نے وسیلے سے دعا کر دیا، ملک ملا بے شک اس کی تقدیر میں قتل تو ضرور ہے، میں تجھے واسطہ نانا جان کا، جو قتل اس کے جسم پر ہونے والا ہے وہ قتل کو خواب میں ٹرانسفر کر دے۔ وہ بیپاری کا مرڈر ہوا، کہاں ہوا؟ جسم پر نہیں، خواب میں۔ مال بھی چوری ہوا، کہاں؟ خواب میں۔ صبح دیکھا تو جان بھی سلامت، مال بھی سلامت۔ اب بغداد کو آ رہا، کس سے ملنا با؟ میں کیا پیر سے ملوں کیا غوث سے ملوں؟ اتفاق سے پیرش ملے، جا بارے تو پہلے غوث پاک کرنے جا، ان کی دعان سے بچا۔ میرا غوث ایسا خطب الاقطاب ہے،
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس کے جسم پر ہونے والے واقعے کو ہے نا اللہ تعالیٰ غوث پاک کی دعاؤں کے صدقے خواب میں بدل دیا۔ آج بھی ہمیں بھی قادریہ ڈرنا نہیں، خواباں کیا تو برے پڑے تو ڈرنوں کو یہ سمجھ لے، ہمیں قادری ہونے کی نسبت سے غوث پاک کی دعا رہیں گی، جسم پر ہونے کی بلا کو خواب میں بدل دیا۔ ہے نہیں با یہ غوث پاک کی بات بول رہے ہیں۔ کرامتاں تو بے حساب ہیں، کرامتاں سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے غوث پاک کی کرامت۔ سو سنی نہیں کیا با، بہت بڑا چور نہیں کیا با، زندگی میں چوری کر کو تھکا کہتے ہیں، تھک کو فائنل ججمنٹ لیا، ایسا ڈاکہ ڈالنا لائف لانگ کھانا، فائنل ڈاکہ۔ بغداد کا سروے کریا، سب چھوٹے موٹے گھران دکھے، غوث پاک کے گھر کے پاس آج کیا دیکھ رہا ہے، اونٹاں بنے سو چائنا سننے کے، اونٹاں کو بنی سو چائنا سننے کے رہے تو گھر میں کتنا سننا رہے گا، فائنل ڈاکہ یہاں چکایا۔ آدھی رات کو گھس کو آیا، کمرے میں گیا، بیروے کو ہاتھ لگا، ہاتھ لگا رہے گا تو اندھا، ہم کیا جاتے، ہاتھ چھوڑا تو دکھتا، ٹچ کرا تو اندھا، رات بھر ایکسرسائز۔ صبح ہوئی خواجہ خضر آئے، خواجہ خضر ایک گاؤں میں ایک ولی کا انتقال، ہر ولی ایک گاؤں میں قطب زندہ بھی رہتا ہے، اس کے 4 رہبر رہتے ہیں۔ خواجہ خضر آئے، ہمارے گاؤں میں ایک ولی کا انتقال ہے، ارجنٹ ولی ہونا، کیوں؟ خواجہ خضر کو بھی معلوم یہ وہ دربار غوث پاک ہے، ریڈی میڈ ولی ملتی۔ خواجہ خضر آئے، غوث پاک اپنے خادم کو بولے جاوا وہ تاصلے کو آئے، نراس نہیں بھیجنا۔ کون آیا رہیں گا با، جب تک میں آن ڈیوٹی تھا کوئی بھی اسپیشل گیسٹ کون ہوں گا؟ دروازہ کھولا، کونے میں بیٹھا، السلام علیکم حضرت، کیا رہے قصہ، کیسا آیا، کہاں سے آیا؟ کیا بولنا صاحب، دنیا برابر بولتی، کیا رہے بولتی، دلیندر دریا کو گیا تو دریا کے مچھر درخت چڑھے گا۔ میرا بھی وہ چھال ہوا کیا کہ ایسے بھی کما لیا، اندھا ہو گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اللہ میرے غوث پاک ایک نظر ڈالے، آنکھ بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی۔ بولے کہ اس کو لے جاؤ، یہ ہے تم نہ ولی لے جاؤ، کسی چور کو بھیجے ولی پر، چوری کی نیت سے آیا تو بارگاہ غوثیت میں ولی بنا، ولی کی نیت سے آتا تو کیا کیا بنتا۔ ہے نا دوستو، تو میرے غوث پاک بہت بڑی طاقت والے جی۔ ایک دن 70 گاؤں کے 70 مریداں، سرکار کیا بات، ہمارے گاؤں میں افطاری کرنا آتوں کے، ہمارے گاؤں میں آتوں، 70 گواں کی دعوت 21 دن خوب لے، وہ بھی افطاری کی دعوت، دیر نہیں کرنا، افطاری جلدی کرنا، سحری دیر کرنا۔ 70 گواہ والے گواہ میں جپری، غوث پاک کو دعوت دینا خوب لی، کریکٹ ٹائم کو میرا غوث 70 گواہ میں 70 جگہ افطاری کو پہنچا، سب خوش ہو گئے، فخر کرتا میں کہتا تقدیر والا، آج غوث میرے گھر تھے، آج غوث میرے گھر تھے، آج میرے تھے۔ سب کے ساتھ بولے سرکار غوث سرکار ہمارے گاؤں میں تھے نہیں، کیا تھا میرے گاؤں میں، وہاں بھی تھا، وہاں بھی تھا، سب جگہ تھا۔ ارے غوث پاک تو کرامت کا دریا ہے، مگر دوستو بریلی کے شہزادے حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن خواجہ کی چھٹی کا معاملہ تھا، جبل پور کے لوگوں نے کہا، حضور مفتی اعظم سے کہا سرکار خواجہ کی چھٹی جبل پور میں آنا، آؤں گا۔ بریلی والے بولے ہمارے آؤں گا، اجمیر والے بولے سرکار ہمارے وہاں بھی آؤں گا۔ تو بھائی ایک وقت میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ کی چھٹی کے موقع پر بریلی شریف میں بھی ہے، اجمیر شریف میں بھی ہے، جبل پور میں بھی ہے۔